بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابن بطوطہ 60 بادشاہوں سے ملنے والا سیاح۔ 1000 سالہ مسلمانوں کے دور میں بے شمار سیاح پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں حصول تعلیم میں سیاحت ایک طرح سے سند کا درجہ رکھتی تھی۔ ابن بطوطہ نام کا مسلمانوں کا عظیم سیاح گزرا ہے۔ ان کا پورا نام عبداللہ ابن عبد المعروف ابن بطوطہ ہے۔ 13 فروری 1304 عیسوی کو مراکش کے ایک چھوٹے شہر نانگیر میں پیدا ہوئے۔ وہ قرون وسطیٰ کے عالمی شہرت کے حامل سیاح تھے۔ انہوں نے ایک مایہ ناز سفر نامہ رحالہ بھی تصنیف کیا۔ اس کتاب میں 75,000 میل طویل سفر کی روداد نقل کی ہے۔ یہ سفر قافلوں کی شکل میں اور کبھی کبھی تنہا بھی کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے اسلامی ممالک دیکھے اور سمارٹا اور چین کے کچھ علاقوں میں بھی سیاحت کی غرض سے گئے۔ ابن بطوطہ ایک علمی گھرانے کے چشم چراغ تھے۔ ان کا سارا خاندان محکمہ قضاء سے منسلک تھا۔ مقامی علاقے کے قاضیوں کی اکثریت ابن بطوطہ کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ انہوں نے بھی اپنے بچپن اور آغاز شباب میں اسلامی فقہ و قضاء کی تعلیم حاصل کی۔ 1325 عیسوی میں جب ان کی عمر 21 برس کی تھی تو فریضہ حج کی ادائیگی سے انہوں نے اپنی سیاحت کا آغاز کیا۔ اس دوران انہوں نے مصر، شام اور حجاز کے متعدد شافعی المسلک فقہاء سے بھی علم حاصل کیا اور اس فقہائی مکتب فکر سے متعلق جید علماء کے دروس میں شریک ہوئے۔ اس تعلیمی کاوش کے باعث علم فقہ و قضاء میں انہیں ید طولہ حاصل ہے اور وہ کسی بھی عدالت میں منصب قضاء کے اہم مقام پر بیٹھنے کے قابل ہو گئے۔ منصب قضاء کے لیے انہوں نے مصر کا انتخاب کیا۔ وہاں پہنچے لیکن سیلانی طبیعت کو سیر و سفر پر آمادہ پایا اور طلب علم تجارت کو حصول مقصد کا ذریعہ بناتے ہوئے ملک کے سفر پر چل نکلے اور اصولی طور پر یہ طے کر لیا کہ ایک راستے سے دوبارہ نہیں گزریں گے۔ اس سفر کے دوران وہ بادشاہوں سے، گورنروں سے، سلطانوں سے اور حکمرانوں سے ملتے رہے۔ ان کے طویل اسفار کی داستانیں اس حکمران طبقے کے لوگوں کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوا کرتی تھیں۔ ان ملاقاتوں میں ابن بطوطہ جہاں اپنی تفصیلی حالات بہت ہی دل نشین انداز میں پیش کرتے، وہاں اگلے سفر کے لیے زاد راہ کا انتظام بھی کر لیتے۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں اخبارات اور معلومات کے دیگر ذرائع جو آج میسر ہیں نہیں ہوا کرتے تھے اور دوسری دنیاؤں کے حالات اس طرح کے سیاحوں کی زبانی ہی معلوم ہوتے تھے۔ چنانچہ جب بھی کسی سیاح کی آمد ہوتی تو لوگ، حکمران اور عوام سب کا جمع غفیر ان کے گرد اکٹھا ہو جاتا تھا اور سیاحوں کی زبانی ملک اور قریہ کے حالات سے آگاہی حاصل کرتا۔ ایک طویل عرصے تک وہ افریقہ، صحرائے عرب اور وسط ایشیا علاقوں میں سیاحت کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے ریگستانی اور دریائی، سمندری ہر طرح کے راستے طے کیے۔ ان کی تحریروں کے مطابق وہ صحرائے گوبی سے اٹھنے والے طوفان چنگیزی سرداروں سے بھی ملے۔ 3 سالوں تک حجاز میں بھی قیام کیا، لیکن ایک بار پھر صلاحیت غالب آ گئی۔ اب کی بار انہوں نے سنا کہ دلی میں محمد بن تغلق نامی حکمران برسر اقتدار ہے۔ اس بادشاہ کی علم دوستی اور علما نوازی بہت مشہور تھی۔ تب ابن بطوطہ نے دلی کا قصد کیا اور اس بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے کمر ہمت باندھ لی۔ اس بار انہوں نے نئے راستے کا انتخاب کیا اور ترکی کے راستے وہ روسی علاقے میں سمرقند و بخارا سے ہوتے ہوئے افغانستان اور پھر کوہ ہندو کش کو عبور کر کے دریائے سندھ کے راستے جنوبی ایشیا میں داخل ہوئے۔ جب وہ سرزمین ہند میں داخل ہو رہے تھے تو خود ان کے مطابق یہ 12 ستمبر 1333 کی تاریخ تھی۔ ایک اندازے کے مطابق انہوں نے اتنا طویل سفر 1 سال کی مختصر مدت میں طے کر لیا تھا۔ دہلی میں آمد سے پہلے ہی ابن بطوطہ کا شہرہ یہاں پہنچ چکا تھا۔ شاہ محمد بن تغلق نے دہلی سے باہر نکل کر ابن بطوطہ کا استقبال کیا اور انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ بہت سے تحائف و ہدیہ پیش کیے گئے۔ بادشاہ نے ابن بطوطہ کی فضیلت علمی کے باعث انہیں دہلی کا منصب قضاء پیش کیا، جس پر سالوں تک ابن بطوطہ اپنے فرائض منصبی ادا کرتے رہے۔ شاہ محمد بن تغلق اپنے مزاج میں بیک وقت بہت رحم دل اور بہت ظالم بھی تھا۔
دشمنوں کو معاف کر دینا اور دوستوں کو سولی پر لٹکا دینا اس کے ہاتھوں سے رونما ہوتا رہتا تھا۔ ابن بطوطہ اس فطرت سے بہت خائف رہتے۔ ایک بار جب بادشاہ نے ابن بطوطہ کو مملکت چین کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا تو رستے میں ڈاکوؤں نے ان کے قافلے کو آن گھیرا۔ جان تو بچ گئی لیکن سرکاری تحائف لوٹ مار کی نظر ہو گئے۔ ابن بطوطہ سلطان کے خوف سے جزائر مالدیپ سدھار گئے اور وہاں 2 سال تک روپوش رہے۔ تاہم اس دوران بھی قضا کا منصب ان کی تشتری میں موجود رہا۔ مالدیپ، بنگال اور آسام کی سیاحت اور اس کے حالات بھی انہوں نے اپنی کتاب میں تفصیل سے لکھے۔ ان ملکوں میں وہ سیاحت میں بھی دخیل رہے، شاہی خاندان میں شادی بھی کی اور جنگوں میں بھی حصہ لیتے رہے۔ ایک عرصے کے بعد سفر چین کا شوق ہوا۔ وہ زیتان کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئے اور وہاں کے مقامی مسلمان بادشاہ نے انہیں دریائی راستے سے چین کی سیر کے لیے مدد فراہم کی اور وہ اس وقت کے بیجنگ کا بھی نظارہ کر آئے۔ وہاں سے وہ سمارٹا، مالابار اور ابنائے فارس کے راستے واپس بغداد پہنچے۔ بغداد سے شام اور پھر مصر سے ہوتے ہوئے 1348 عیسوی میں انہوں نے اپنی زندگی کا آخری حج ادا کیا، جس کے لیے انہوں نے حجاز مقدس کا سفر مبارک کیا۔ لیکن اب تک انہوں نے 2 مسلمان ممالک نہیں دیکھے تھے۔ چنانچہ 1350 کے لگ بھگ انہوں نے غرناطہ کا ارادہ کیا جو مسلم اسپین کا آخری شہر تھا۔ اس کے بعد وہ مغربی سوڈان سدھار گئے۔ اس دوران انہوں نے 1 سال کا عرصہ افریقہ کے ملک مالی میں گزارا۔ ان کی تحریریں اس زمانے کے افریقی حالات کا سب سے بڑا مستند ذریعہ ہیں۔ اب کی بار بڑھاپا ان کی دہلیز پر دستک دے رہا تھا اور جوانی اپنی توانائیاں اور طاقتوں سمیت ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ واپس اپنے وطن مراکش میں آ گئے اور بادشاہ کے کہنے پر اپنی یادداشتیں قلم بند کرنے لگے اور ساتھ ساتھ منصب قضا بھی نبھاتے رہے۔ آخری عمر میں ان کی بینائی جاتی رہی اور 1368 میں یہ عظیم سیاح دائی اجلے کو لبیک کہہ گیا۔ انہیں آبائی گاؤں میں ہی دفنایا گیا۔ ان کی کتاب رحالہ اپنی طرز کی واحد کتاب ہے۔ اپنے زمانے کے تاریخی، ثقافتی اور سیاسی حالات اس کتاب میں بڑی تفصیل سے درج ہیں۔ ابن بطوطہ 60 بادشاہوں کو، بہت سے وزیروں اور گورنروں کو ملے اور کم و بیش 2000 افراد ایسے تھے جن کے ابن بطوطہ کے ساتھ ذاتی نوعیت کے تعلقات تھے۔ یہ افراد پوری اسلامی دنیا سے تعلق رکھتے تھے۔ ایشیا، افریقہ اور کچھ یورپ کے حصے ان کے پاؤں تلے روندے گئے اور کتنے ہی سمندروں اور دریاؤں کی موجوں نے ابن بطوطہ کا نظارہ کیا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔